الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على الذوات القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وأولاده الطيبة الطاهرة الزكية وعلى أعدائهم اللعنة الأبدية. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج بالصبر عباد صلوات محمد. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر آواز بلند صلوات مکرم حاضرین مجلس، سب سے پہلے آج کی صف عزا صف انتظار پر موجود مبانیان و منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسلط نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو فرزند ابو طالب کی حیثیت سے پردہ غیب میں موجود ہے کہ کائنات کو ثبات اور مخلوقات کو رزق دلانے والا اپنے رخ انور سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور منبر سلونی سجا کر کائنات کے چہلا کو بدلائے. جو شخص ہمارے گھر کی دہلیز کی کنیز فضا کی معرفت حاصل نہ کر سکے، علی کو سمجھنا اس کی اوقات ہی نہیں ہے. زندہ و سلامت رہے. یہ شکر و امتنان ہے پروردگار عالم کا کہ مجھے اپنے ہی علاقے میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کے درمیان اللہ کو شاہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اردو خطاب ہے، ہو سکتا ہے بعض مومنین کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو. میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا گزارا کیجیے گا. انشاءاللہ ذکر اہل بیت کسی بھی زبان میں ہو تو مومن اور موالی کو زبان حائل نہیں ہوتی، عقیدت عقیدے کے جملے کا استقبال کاری لیتی ہے. صلوات محمد دعائے کہ خالق کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً قابل ستائش ہیں آپ تمام مومنین کہ آپ نے شب بیداری بھی کی ہے، رات سے جاگ رہے ہیں، اعمال بھی کیے ہیں، اور یہ آپ کی مودت، آپ کی عقیدت اہل بیت اور دین سے آپ کی محبت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور نیند کو چھوڑ کے، آرام کو چھوڑ کے، اپنے کاروباری زندگی کو چھوڑ کے اس فرش عذاب پہ آپ لوگ کا یہاں آ کر بیٹھنا، اس منظر کو دیکھ کے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ تمام مومنین کا امام غیب پر ویسا ہی ایمان ہے جیسے قمبر و سلمان کا امام ظاہر پہ ایمان ہوا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نماز بلند صلوات. یقیناً آپ کے ایمان میں اور قمبر و سلمان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا ایمان امام ظاہر پہ تھا اور
آپ کا ایمان امام غیب پر ہے، غیر امام پر ایمان میں کوئی فرق۔ دیکھیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے مجھے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں اس جملے سے، کتنا خوش نصیب تھے قمبر و سلمان و ابو ذر، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھے وہ اصحاب امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جو ان کے زمانے میں رہتے تھے، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے امام حسن مجتبی کے حسن و جمال کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کہ جو امام حسین کے زمانے میں رہتے تھے، ان کی کریمی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھے وہ اصحاب امام سجاد علیہ السلام کہ جب بھی باہر نکلتے تھے امام علیہ السلام کی دعاؤں کو سنتے تھے، اپنی معرفت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ قبلہ میں نے ان تمام چیزوں کو سوچا، میں چونکہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ایک امام غیب کا زمانہ ہے، اور وہ لوگ جس زمانے میں رہتے تھے امام حاضر کا زمانہ تھا۔ میں نے جب یہ چیز سوچی میرے دل میں رشک پیدا ہوا، آنکھوں میں اشک آئے، طبیعت بوجھل ہوئی، غمگینی چھائی، اداسی چھائی کہ کاش اگر میں بھی اس زمانے میں ہوتا، اپنے گھر سے باہر نکلتا، علی کو دیکھتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ اگر میں امام حسن مجتبی کے زمانے میں ہوتا تو امام حسن مجتبی کے حسن و جمال کا دیدار کرتا۔ اگر میں امام حسین کے زمانے میں پیدا ہوتا، اپنے امام کی قریبی سے لطف اندوز ہوتا۔ اگر میں امام سجاد کے زمانے میں پیدا ہوتا، ان کی دعاؤں کو سنتا، اپنی معرفت میں اضافہ کرتا۔ لیکن کیا کروں، میں حضرت علی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، امام حسن کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، امام حسین کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ پریشانی لے کر، توجہ کیجیے گا، یہ پریشانی لے کر، یہ اداسی لے کر، یہ غمگینی لے کر میں بیٹھا تھا عالم تخیل میں۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے جاوید، اے نجفی، کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیوں اداس بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، غمگین کیوں ہو؟ میں نے 10 کے عدد جوڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں علی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، اگر میں علی کے زمانے میں پیدا ہوتا، ان کے چہرے کو دیکھتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ یا رسول اللہ میں امام حسن مجتبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، ان کے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکا۔ میں امام حسین کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، ان کی قریبی کو نہیں دیکھ سکا۔ امام سجاد کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکا۔ میں اس امام کے زمانے میں پیدا نہ ہوا، اس فضیلت سے محروم ہو گیا، اس فضیلت سے محروم ہو گیا، اس فضیلت سے محروم ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہوں جو غیبت کا زمانہ ہے۔ پروردگار عالم نے 1400 سال بعد اس دنیا میں مجھے وجود عطا کیا ہے۔ ایک ایسے امام کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، نہ اپنے امام کو دیکھ سکتا ہوں، نہ اپنے امام کو دیکھ سکتا ہوں، نہ اپنے امام کو اپنا درد دل سنا سکتا ہوں، نہ ان سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں، نہ کچھ بتا سکتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، عقیدت کا جملہ پشتی حیدے میں بیان کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کس کو اردو سمجھ آ رہی ہے اور کون جاگ کے سن رہا ہے۔ میں نے جب یہ ساری بات کی، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے نجفی تو کیا سمجھتا ہے، تیرا درجہ قمبر و سلمان و ابو ذر سے کم ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یہ ٹھیک ہے ابو ذر جس زمانے میں تھا، علی کا زمانہ تھا، گھر سے باہر نکلتا تھا، علی کو دیکھتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تیرا درجہ بھی، تیری فضیلت بھی، تیرا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ رسول خدا نے ارشاد
بالصبر عبادت. ابو ذر علی کو دیکھتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر یہی عبادت ہے. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. علی کے زمانے کو درک نہیں کیا، کوئی بات نہیں. حسن کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں. حسین کی کریمی کو نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں. سجاد کی دعاؤں کو نہیں سنا، کوئی بات نہیں. تو سب کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر، یہی عبادت ہے. جب میں نے یہ فضیلت دیکھی، جب میں نے یہ شرف دیکھا، میں کہنے پہ مجبور ہوں، اے مومنین کرام، اے شیعو، کتنا عظمت ہے تمہارے لیے، کتنا شرف ہے تمہارے لیے، کتنا فضیلت ہے تمہارے لیے، کتنا کرامت ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہادی دیے ہیں، اتنے عظیم ہادی ہیں، اتنے عظیم ہادی ہیں. یہ وہ ہادی ہیں، ان میں سے ذکر علی عبادت، کسی کا ذکر عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. انتظار الفرج عبادت، آپ کو جو انعام ملا اس کا انتظار عبادت ہے. نعرہ حیدری. انتظار الفرج عبادت. اور آخر جملہ اس کے بعد آپ کو مسائل دوں گا. یہ انتظار الفرج، اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا عبادت ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی سوچا ہے اپنے زمانے کے امام کا انتظار عبادت کیوں ہے؟ انتظار عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ انتظار عبادت کیوں ہے؟ میں جہاں سے آیا ہوں وہ مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم سے آیا ہوں. نجف اشرف کی سرزمین سے آیا ہوں. سعادت ہے میرے لیے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں. اگر بات مشکل لگے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن علمی بات ہے کہ رضا آپ تائید فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ انتظار عبادت کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. انتظار الفرج عبادت، یہ انتظار عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ جواب سنیے. دیکھیں، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو سنت الہی بن جائے عبادت ہوا کرتا ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو سنت الہی بن جائے وہ عبادت ہوا کرتا ہے. سرور کائنات نے اتنا بتایا، انتظار الفرج عبادت. اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو، یہ عبادت ہے. عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز سنت الہی بن جائے وہ عبادت ہوا کرتی ہے. اب یہ انتظار عبادت کیوں ہے؟ قرآن مجید کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب کتنا بتایا انتظار عبادت کیوں ہے. سورہ یونس کھولی، وہاں سے جواب ملا. پروردگار عالم کے قرآن مجید نے اپنا سینہ کھولا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل انتظروا فإنی معکم من المنتظرین. اے رسول خدا، ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب سمجھ آئی کہ انتظار عبادت کیوں ہے؟ اس لیے عبادت ہے چونکہ یہ سنت الہی ہے. اس لیے عبادت ہے چونکہ یہ سنت الہی ہے. خطیب صاحب دوسرے ہی پوچھے انتظار الفرج عبادت. آج آپ نے فاشی اعضاء کا اہتمام کیا ہے. اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ تمام مومنین تشریف لائے ہیں. اس امام کا غم منانے کے لیے آج ہم اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو امام کہا کرتے تھے، انا اکبر المظلوم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امیر کائنات اتنا غریب ہوئے، اتنا تنہا ہوئے،
اتنی مصیبتیں آئیں، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھتے تو کہتے انا اول المظلوم۔ بصرہ میں کہیں خطاب کیا تو فرمایا انا اول المظلوم۔ مسجد نبوی میں بیٹھے تو کہتے تھے انا اول المظلوم، کہ میرے آقا میرے سردار محمد مصطفیٰ کے بعد اس بھری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا مظلوم ہے تو میں علی ابن ابی طالب۔ ہمیشہ یہی جملہ کہا کرتے تھے انا اول المظلوم، میں سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ عزاداروں جب مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اگر مسجد سے باہر کوئی گزرتے ہوئے یہ صدا لگاتا اے لوگوں میں مظلوم ہوں میری داد رسی کرو، اور جب اس کی مظلومیت کی صدا کو سن کے علی سنتے فوراً اسے اپنے پاس بلاتے، پاس بلا کے ساتھ بٹھا کے کہتے تو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے اے امیر المومنین میں یہ صدا لگا رہا تھا کہ اے لوگوں میں مظلوم ہوں میری داد رسی کرو۔ امیر کائنات کہتے اگر تو مظلوم ہے میرے پاس بیٹھ اور اپنی مظلومیت کی داستان تو مجھے سنا، مجھے پتہ تو چلے تمہاری کیا مظلومیت ہے۔ وہ شخص پاس بیٹھتا اور کہتا اے امیر المومنین میں مظلوم انسان ہوں، کیا مظلومیت ہے؟ کوئی کہتا میرے والدین نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں مظلوم ہوں۔ کوئی کہتا میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں مظلوم ہوں۔ کوئی کہتا میرے ہمسایوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں مظلوم ہوں۔ کوئی کہتا میں مقروض ہوں، میں بیمار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے اوپر ظلم کیے گئے ہیں۔ ہر شخص آ کے اپنی مظلومیت کی داستان کو سناتا۔ امیر المومنین ہر ایک کی داستان کو سنتے رہتے، اس کی مظلومیت کی داستان کو سننے کے بعد ایک جملہ کہتے اے مظلوم تو نے خود کو مظلوم تو کہا ہے لیکن تیری مظلومیت علی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انا اول المظلوم، میں علی سب سے بڑا مظلوم۔ اجرکم علی عزاداروں میں کہوں گا وہ علی کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کیوں نہ ہو، وہ علی جس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج پوسا دینے کا دن ہے، شرما کے رونے کا دن نہیں ہے، گریا کرنے کا دن ہے۔ اور میں اپنی مجلس میں جہاں بھی موقع ملتا ہے ایک جملہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ جب بھی مصیبت کا ذکر ہو نا، علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، جب فرش عذاب بچھائی جاتی ہے نا اور جب ذکر مصیبت شروع ہوتی ہے، حسین کی مظلومہ ماں ایک رومال لے کر مجلس میں آتی ہے، ایک ایک عزادار کے پاس جاتی ہے، اس کے آنکھوں سے گرتے ہوئے پانی کو اپنے رومال میں رکھ لیتی ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے آپ کی منت کر کے کہوں گا آپ فرش عذاب میں بیٹھے ہیں، مصیبت ہو رہا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، گریہ کیجئے، ہو سکتا ہے حسین کی ماں یہاں بھی آئی ہوئی ہو، اپنا رومال لے کے آپ کی آنکھ کے سامنے آئے لیکن آپ کی آنکھ خشک ہو، حسین کی ماں خالی رومال۔ اجرکم علی اللہ عزاداروں، انا اول المظلوم، میں سب سے بڑا مظلوم ہوں، وہ علی سب سے بڑا مظلوم کیوں نہ ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ وہ علی سب سے بڑا مظلوم کیوں نہ ہو جس کے محسن کو شہید